بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر مسئلہ سمجھیں توجہ سے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ نصوص، کل بھی ہم اس پہ بات کر رہے تھے، ان کا تعلق متشابہات سے ہے۔ اب متشابہات کا ظاہر جو ہے وہ مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم بل یداہ مبسوطتان فإنک بأعیننا یوم یکشف عن ساق۔ سمجھو نہیں؟ ان کا ظاہر مراد نہیں ہے۔ ذہن میں رکھیں، ذات باری تعالی مخلوق کی مشابہت سے پاک، لا یشبہ شیء۔ عقلی ادلہ بھی اس پہ قائم ہے اور نقلی بھی۔ بات پہ دھیان دو، عقلی ادلہ بھی قائم ہے، نقلی ادلہ بھی قائم ہے کہ لیس کمثلہ شیء۔ اب دیکھو یہ نقلی دلیل ہے، لیس کمثلہ شیء۔ اور عقلی دلائل بھی ہیں۔ عقلی دلائل یہ ہیں کہ وہ واجب الوجود ہے۔ جب وہ واجب الوجود ہے تو اب اگر مخلوق کی مانند ہے، مخلوق کی مانند ہو، مخلوق حادث، تو جو حادث کی مانند ہے وہ حادث، ذات میں نہ صحیح، صفات میں صحیح، صفات حادث، تو واجب محل حوادث نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ ذات باری تعالی، صفات باری تعالی، وہاں تشبیہ کا تصور نہیں ہے۔ تشبیہ کی نفی پر نقلی دلیل بھی موجود ہے، عقلی دلیل بھی موجود ہے، بلکہ یوں کہ نقلی دلائل موجود ہے اور عقلی دلائل موجود ہے۔ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی کہ تشبیہ کی نفی پر عقلی نقلی دلائل ہیں، ایک یہ جانب کر لیں۔ اب یوم یکشف عن ساق بل یداہ مبسوطتان ید اللہ فوق ایدیہم فإنک بأعیننا، یہ عقلی نہیں، یہ نقلی ہے۔ ادھر عقل نقل دونوں آ گئی، ادھر محض نقل آ گئی۔ توجہ ہے؟ ادھر عقل نقل دونوں آ گئی، ادھر محض نقل۔ معطلہ اٹھے اور انہوں نے کہا بھئی جب ہم ان کو مقابلے میں لاتے ہیں، عقل نقل دونوں کا پلڑا بھاری ہے، محض نقل، ادھر محض نقل ہے، ادھر عقل بھی ہے، نقل بھی ہے، پلڑا بھاری ہے، لہٰذا وہ ید کا ہی انکار کرتے ہیں، ساق کا انکار کرتے ہیں، عین کا انکار کرتے ہیں، وجہ کا انکار کرتے ہیں۔ نہیں سمجھو بات؟ معطلہ، بات سمجھ رہے ہو؟ یہ کیا ہے؟ یہ بھی گمراہ فرقہ ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ عقل اور نقل ادھر دونوں ہیں، تشبیہ کی نفی پر عقل بھی ہے، نقل بھی ہے۔ اور یہ جو ہے فإنک بأعیننا ید اللہ فوق ایدیہم، یہ عقلی نہیں ہے، فقط نقلی دلیلیں ہیں۔ اس جانب فقط نقل ہے، ادھر عقل بھی ہے، نقل بھی ہے۔ عقل اور نقل دونوں کو محض نقل پر رجحان، لہٰذا انہوں نے ید کا انکار کر دیے سرے سے، عین کا انکار کر دیے سرے سے، وجہ کا انکار کر دیے سرے سے۔ یہ معطلہ ہے، معطلہ۔ تو بات سمجھ رہے ہو؟ ٹھیک ہو گیا؟ دوسری پارٹی ہے مشبہہ۔ انہوں نے کہا کہ بل یداہ مبسوطتان ید اللہ فوق ایدیہم فإنک بأعیننا، اس کے ہاتھ
مخلوق کے ہاتھ کی مانند ہے، ہاتھ ہے اس کا. جی کلتا یدیہ، اس کے دونوں ہاتھ، اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، وغیرہ وغیرہ. جی اس قسم کی متشابہات جو ہیں ان کو سامنے رکھ کر وہ تشبیہ کے قائل ہیں. جی وہ کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں ہاتھ ہوتا ہے. جی کوئی بات سمجھ رہے ہو؟ جی جی اس قسم کی احادیث طیبہ بھی موجود ہے. جی تو ذہن میں رکھیں کہ نہ تو تعطیل وہ حق ہے، نہ تشبیہ حق ہے. جی حق کیا ہے؟ تنزیہ. کیا حق ہے؟ تنزیہ حق ہے. تنزیہ. کیا؟ تنزیہ حق ہے. کیا؟ تنزیہ. تنزیہ حق ہے. اس لیے امام طحاوی فرما رہے ہیں کہ من لم یتوقع النفی والتشبیہ ضل ولم یصب التنزیہ. جی جو نفی سے نہ بچا، جی نفی میں نے آپ کو بتا دی، تعطیل جی جی معطلہ، جی والتشبیہ مشبہہ، جی ٹھیک ہے، جی ضل پھسل گیا، ولم یصب التنزیہ، تنزیہ کو نہ پہنچ سکا کیونکہ وہاں واجب تنزیہ ہے. جی جی نفی کی جانب چلا گیا، تعطیل کی جانب چلا گیا، جب بھی تنزیہ اس کو نہ ملی. تشبیہ کی جانب چلا گیا، جب بھی تنزیہ نہ ملی. تنزیہ تب ملے گی جب تعطیل سے بھی بچے، تشبیہ سے بھی بچے. اس کے بیچ والا جو رستہ ہے یہ چلے. جی بات سمجھو جی جی توجہ ہے. جی اب آپ سمجھیں معطلہ نے کیا کہا. معطلہ نے کہا جی ادھر دلیل عقلی بھی ہے نقلی بھی ہے، جی ادھر فقط نقلی ہے. جی نقل کا نقل عقل سے مقابلہ کرواؤ تو نقل عقل راجح، جی فقط نقل مرجو. جی بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ جی یہ ان کی گفتگو کا حاصل آپ سمجھ رہے ہو؟ جی لیکن یہ ان کی جہالت ہے، جی یہ ان کی جہالت ہے. جی ٹھیک ہے، جی سمجھو کیسے. ادھر نقل ہے، ادھر نقل اور عقل ہے. جی یہاں تک بات ٹھیک ہے، جی یہاں تک بات ٹھیک ہے. لیکن معارضہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ جی جی نہ اس نقل کا محل اور اس عقل اور نقل کا محل ایک نہیں ہے، جی ایک نہیں ہے. معارضہ ہو تو پھر ترجیح کا مرحلہ آتا ہے نا. جی وہ ادھر خالی نقل، ادھر نقل اور عقل. جی بات سمجھو جی نہیں؟ معارضہ ہو تو ترجیح کا مرحلہ آتا ہے. یہاں معارضہ نہیں ہے، تعارض نہیں ہے. جی میں تفصیل کی طرف جاتا ہوں. جی بھائی یہاں پر 100 دلیلیں موجود ہیں کہ عنایت اللہ یہاں بیٹھا ہے، جی جی اور 10 دلیلیں موجود ہوں کہ عباس نہیں بیٹھا. جی تو کہا جائے ادھر 100 دلیلیں لہذا ان کو ترجیح ہے. عقل کو ہاتھ مارو، یہ ترجیح کی ضرورت کون سی ہے؟ جی جی معارضہ ہی نہیں ہے. جی جی یہ دلیلیں کہہ رہی ہیں عنایت اللہ بیٹھا ہے، یہ دلیلیں کہہ رہی ہیں عباس نہیں ہے. جی جب دونوں کا مورد ہی الگ ہے، جی محل ہی الگ ہے، تو پھر تعارض کی صورت ہی نہیں بنی. جی بات سمجھے نہیں؟ جی جی تو لہٰذا جو معطلہ ہیں ان کی جہالت ہے، ان کی کم فہمی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں ادھر عقل نقل موجود ہے، ادھر فقط نقل موجود ہے. بات یہ کہ یہ عقل نقل ادھر والی اور ادھر والی نقل ان کا محل ایک نہیں ہے. جی جی سمجھو کیسے. جی وہ یہ بل یداہ مبسوطتان جی ید اللہ فوق ایدیہم جی فإنک بأعیننا. جی ٹھیک ہے. جی تو یہ جو آیات ہیں توجہ رکھیے گا، یہ آیات اصل ید، جی اصل وجہ، جی اصل ساق، جی
سمجھ رہے ہو؟ جی ان کو ثابت کر رہی ہے. جی جی ید ہے، جی ٹھیک ہے، جی ساق ہے، جی وجہ ہے، جی عین ہے. جی یہ آیات بینات، یہ نصوص اصل کو ثابت کر رہی ہے، جی جی اس کے وصف کو نہیں. یہ نہیں فرما رہی کیا یدہ کا ید الخلائق، وجہہ کا وجہ الخلائق، جی ساقہ کا ساق الخلائق. نہیں کہ جی نہیں سمجھ رہے بات کو؟ یعنی یدہ کا ید الخلائق، تو اب یہ تشبیہ کو ثابت کریں گے، جی لیکن وہ نہیں ثابت کر رہی تشبیہ کو، جی وہ اصل ید کو ثابت کر رہی ہیں، اصل وجہ، اصل ساق، اصل عین. جی بات سمجھے؟ جی اور یہ جو ادلہ ہیں کس کی؟ نفی کی. وہ اصل کی نفی نہیں کر رہی ہیں، وہ تشبیہ کی نفی کر رہی ہیں. جی جی یا اس بات اصل کا ہے جی یا نفی تشبیہ کی ہے. جی محلی ایک نہیں ہے. جی ایک معلوم الاصل مجہول الوصف، ایک معلوم الاصل، ایک شے معلوم الاصل ہے، جی اس کے وصف تک تمہیں رسائی نہیں ہے. تو وصف تک رسائی نہیں ہے، دھیان دینا، تو آپ اصل کے منکر ہو بیٹھو، گمراہی نہیں تو اور کیا ہے؟ جی اصل کا علم ہے نا، اصل ہے. رب نے فرمایا ید مانو، وجہ مانو، ساتھ مانو، عین مانو. جی جی باقی وصف آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ رب کے حوالے کرو. جی نفی کرنا یہ باطل ہے. نہیں سمجھ رہے بات؟ جی یہ جو معطلہ نے دلیل پیش کی اس کا ہم نے جواب دے دیا. جی بات سمجھے؟ جی. معطلہ کی کلام کا خلاصہ ایک بار پھر سمجھے. معطلہ نے کہا تھا عقلی اور نقلی دلیل کہہ رہی ہے کہ لیس کمثلہ شیء. جی ید مانو تو مخلوق کی مانند، وجہ مانو تو مخلوق کی مانند وغیرہ. جی ہم نے کہا کہ عقلی نقلی دلیل یہ کہہ رہی ہے کہ لیس کمثلہ شیء، یہاں تک بات ٹھیک ہے. جی باقی یہ تم کہہ رہے ہو نا بھئی یہ ادھر فقط نقل، یہاں عقل اور نقل، تو جب نقل محض کا نقل اور عقل کے ساتھ مقابلہ، تو ترجیح عقل اور نقل کو جی محض نقل پر. جی جی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تعارض کی صورت بنے، تعارض متحقق ہو تو ترجیح کا مرحلہ آئے گا. جی یہاں تعارض ہی نہیں ہے، جی محل ایک نہیں ہے، جی مورد ایک نہیں ہے. جی جی وہ پھر میں نے جو تفصیل بتائی آپ کو، اس کا خلاصہ یہ ہے، یہ آیات بینات اصل کو ثابت کر رہی ہیں، جی وصف کو نہیں. جی یہ عقلی نقلی ادلہ ہم مانتے ہیں، لیس کمثلہ شیء، جی ہم خود مانتے ہیں. ہم جو تنزیہ کا نظریہ رکھتے ہیں وہ ان ادلہ کی بنیاد پر رکھتے ہیں. جی جی جن کو تم نفی کی دلیلیں بنا رہے ہو، یہ نفی کی نہیں ہے، یہ تنزیہ کی دلیلیں ہیں. جی جی جنہیں تم تعطیل کی دلیلیں بنا رہے ہو، یہ تعطیل کی نہیں ہے، یہ تنزیہ کی دلیلیں جی ہیں. جی بات سمجھے؟ جی تو جو اس بات ہے وہ اصل پر ہے، جو نفی ہے وہ تشبیہ پر ہے. جی جی جو دلیلیں نفی والی ہیں وہ تشبیہ کی نفی کر رہی ہیں، جی جو ثابت کر رہی ہیں وہ اصل ید، اصل وجہ، اصل عین. جی 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 اب ایک وہ امر جو معلوم الاصل ہے، جی وصف تک رسائی نہیں ہے، جی تو اب تمہیں وصف تک رسائی نہیں، اس کی بنیاد پر اصل کا انکار، یہ گمراہی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جی لہذا اصل بل یداہ مبسوطتان، اصل کو رب کریم جل وعلا نے ذکر کیا، اللہ کے حبیب نے ذکر کیا، جی ید اللہ فوق ایدیہم. ٹھیک ہے، تو اصل مانیں گے، وصف تک ہماری عقلوں کی رسائی نہیں، اس کا علم اللہ کے حوالے کریں. جی جی بات سمجھے؟ جی. تو لہٰذا جو نفی کرنے والے ہیں اور معطلہ ہیں وہ جی. راہ راست سے بھٹکے ہوئے. جی بات ہے ذہن میں. جی. رہی بات مشبہہ کی، ذہن میں رکھنا جو مشبہہ ہیں وہ گمراہ ترین لوگ ہیں. اگر تشبیہ کی بات کریں گے تو پھر آپ غور کرو نا کہ اگر اس کا دست اقدس مخلوق کے دست کی طرح مانو، جی.
اس کا وجہ مبارک مخلوق کے وجہ کی طرح مانو جی تو پھر ذات باری عز اسمہ کا محل حوادث ہونا لازم ہوتا ہے. جی جی محل حوادث جو ہے وہ حادث و قدیم نہیں ہو سکتا. جی بات سمجھے نہیں؟ جی. تو جب رب نے خود بتا دیا کہ منہ آیات محکمات و اخر متشابہات، جی جب رب نے بتا دیا تو آپ ہر ایک کی تعویل و توجیہ کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ جی یہ قطعی اور یقینی بات ہے کہ کچھ ایسے امور ہیں جن تک ہماری رسائی نہیں ہے، ہماری عقلیں نہیں پہنچ سکتی. جی اس لیے جو مشبہ ہیں، ذہن میں رکھنا ابن تیمیہ کے جو ماننے والے ہیں یہ بھی مشبہ کے قبیل سے ہیں. جی ابن تیمیہ کی بڑی دلالتیں ہیں، بڑی گمراہی ہیں اس کی، جی ٹھیک ہے نا؟ جی تو یہ مشبہہ سے ہیں، یہ مجسمہ سے ہیں، جی اہل تجسیم و تشبیہ ہیں. یہ نہیں کہ مٹ گئے، موجود ہیں یہ، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا جو راہ حق ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کے بیچ ہے. کس کے بیچ؟ تعطیل اور تشبیہ کے بیچ، یعنی تنزیہ. جی لہٰذا جو معطلہ ہیں وہ راہ راست سے بھٹک گئے، مشبہ ہیں وہ راہ راست سے بھٹک گئے. جو تنزیہ کے قائلین ہیں یہ درست رستہ ہے، یہی حق ہے، یہی اسلام. جی بات سمجھے؟ جی. کوئی بات کی تعویل ہے رحمان مانا کریں. جو شخص نہ بچا نفی سے، ایک یہ معطلہ کی طرف اشارہ جی. اور تشبیہ سے. نفی سرے سے جو ہے نا وہ نفی کر رہا ہے، ید کی نفی کر دی، وجہ کی نفی کر دی. جی تو یہ بھی غلط ہے. اور جس نے ید وجہ عین بس یہ مانا، لیکن کیسے کا مثل الخلائق، جی رب نے خود فرمایا لیس کمثلہ شیء، سمجھے؟ وہ بھی راہ راست سے بھٹک گیا، پھسل گیا اور نہیں پہنچا تنزیہ کو. توجہ ہے نہیں ہے؟ اب کیوں؟ کا فَإِنَّ رَبَّنَا جَلَّ وَعَلَا موصوف. توجہ ہے نہیں؟ جی کیا؟ موصوف. کیا؟ موصوف. جی یہ معطلہ کی نفی، جی معطلہ کا رد. وہ انکاری ہے نا، کہا نہیں موصوف ہے، موصوف ہے. جی سمجھے بات کو؟ جی. مشبہ نے کہا ہم کہہ رہے تھے نا اس کی یہ صفات ہے، جی تو اس کا بصفات الفردانیہ، بصفات فردانیہ. ذہن میں رکھو. موصوف سے توجہ رکھنا، جی. موصوف سے رد ہے معطلہ کا جی جو نفی کے قائل ہے. جی موصوف سے اس بات کیا نہیں، اس کے اوصاف ہے. جی اب مشبہ ان کی معطلہ کی تو ہوگی نفی، جی. معطلہ کا رد ہو گیا. جی انہوں نے انکار کیا، ان کا نہیں موصوف ہے، جی ان کا رد ہوا نہ ہوا؟ جی ان کا رد ہو گیا. اب جب انہوں نے مشبہ بولے تو انہوں نے کہا بصفات الفردانیہ. جی بصفات فردانیہ. موصوف ہے جی لیکن صفات فردانیہ، جی یعنی جن پر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا ان کو کسی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. جی جی نہیں سمجھو؟ جی. رب نے خود فرمایا قل هو اللہ احد، جی وہ یکتا ہے. جی اللہ الصمد، جی وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، غنی ہے. جی وہی سمجھ رہے ہو بات؟ جی. ٹھیک ہے. تو اب موصوف ہے، اگر تشبیہ ہو تو پھر صفات فردانیت تو نہ ہوئی، اور پھر تو خلائق بھی شریک ہوئی نا. جی تو یہ صفات الفردانیہ، صفات کے ساتھ فردانیہ کہہ کے مشبہ کا رد، جی. موصوف کہہ کے معطلہ کا رد. منعوت بنعوت الفردانیہ، موصوف بصفات الوحدانیہ، منعوت بنعوت الفردانیہ. موصوف کیا ہے؟ موصوف اور منعوت، موصوف ہے صفات کے ساتھ، منعوت ہے نعوت کے ساتھ. جی. یہ معطلہ کا رد ہے، جی لیکن وہ صفات وحدانیت کی ہیں. جی لیس کمثلہ شیء. جی سمجھے بات کو؟ جی. وہ نعوت فردانیت کی ہے، لیس کمثلہ شیء. جی. یہ مشبہ کا. جی. بات سمجھے؟ جی. یہ فإن ربنا، یہ دونوں فرقوں کا رد کر دیا. جی. کیونکہ ہمارا پروردگار ہے، کیونکہ غیر ذل ولم یصب التنزیہ، وہ تنزیہ کو نہیں پہنچا، پھسل گیا. جی. بھائی کیوں پھسلا؟ کہا وہ موصوف بھی ہے لیکن صفات وحدانیت ہے. جی. جی. تم معطلہ اٹھ کے سرے سے صفات کی نفی کر رہے ہو، اور مشبہ اٹھ کے
صفات کو تو ثابت مان رہے ہو لیکن ان کو صفات وحدانیت اور صفات فردانیت نہیں رہنے دے رہے ہو. جی ایک سرے سے صفات کے نافی، جی جی دوسرے صفات زبانی طور پہ تو مان رہے ہیں لیکن ان کو صفات وحدانیت نہیں رہنے دے رہے، جی صفات فردانیت نہیں رہنے دے رہے. جی اس لیے موصوف بھی مانو اور صفات کو صفات وحدانیت و فردانیت بھی مانو، جی اور یہ تنزیہ ہے. جی نہیں سمجھو؟ جی کیونکہ پروردگار ہمارا موصوف ہے صفات وحدانیت سے، منعوت ہے نعوت فردانیت سے نہیں ہے. اس کے معنی میں کوئی ایک مخلوقات میں سے، نکرہ تحت نفی یہ برائے استغراق ہے، یعنی کوئی ایک بھی جی سالبہ کلیہ، جی کوئی ایک بھی مخلوقات میں سے اس کے معنی میں نہیں ہے، اس کی صفات پر نہیں ہے. یعنی یہ لیس فی معناہ احد من البریہ، یہ پھر مشبیہ کی رد کی طرف. جی بات سمجھو نہیں سمجھو؟ جی. ٹھیک ہے. اب آگے کہا وَتَعَالَ اللَّهُ عَنِ الْحُدُودِ وَالْغَایَاتِ وَالْأَرْكَانِ وَالْأَعْضَاءِ وَالْأَدَوَاتِ لَا تَحْوِيهِ الْجِهَاتُ الصِّدْقَ سَائِرِ الْمُبْتَدَعَاتِ. جی جی یہ بھی نفی ہے، کس کی؟ مشبیہ کی نفی. جی جی تعالی عن الحدود، حد سے منزہ ہے. جی جی حد سے منزہ ہے. کیوں حد سے منزہ ہے؟ کیونکہ حد اور غایت اس کا مطلب ہے کہ وہ محدود ہے اور اس کی انتہا ہے. جی وہ محدود ہے، اس کی انتہا ہے. تو مطلب وہ حاصرین کے بیچ محصور ہے، حدوں کے بیچ محدود ہے. جی جب حدوں کے بیچ محدود ہے تو اب کوئی شے اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، حالانکہ وہ اس سے منزہ ہے. جی جی اور ویسے بھی آپ دیکھو نا، یہ معنی خلائق میں آ جائے گا، محدود اور ذی نہایت جی جی معنی خلائق میں آ جائے جی گا. ارکان، اور ایک اور چیز سمجھو، چلیں اور انداز میں سمجھو. بات یہ ہے، کہا کہ تعالی عن الحدود والغایات والارکان والاعضاء، دھیان رکھیں جی ان سے منزہ ہے. کیوں؟ حدیں اور غایتیں جی قدیم یا حادث، جی اگر کہو قدیم تو ظاہر بطلان. جی جی کان اللہ ولم یکن شیء معہ، جی رب تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. جی سمجھے بات کو؟ جی. لازمی طور پہ حدیں اور غایتیں حادث. جی جی ٹھیک ہے. اب اگر ذات باری عز اسمو کو ان سے منزہ نہ مانو تو ذات باری تعالیٰ کا محل حوادث ہونا لازم ہوتا ہے. جی. جو محل حوادث وہ حادث، جی رب کے قدم کا انکار لازم آئے گا. جی. تیسرے کا تعالی عن الحدود والغایات. جی بات سمجھے؟ جی. یہ عقلی دلیل ہے. جی سمجھے؟ دوبارہ سمجھے. تعالی عن الحدود والغایات، اس کی کئی ادلہ ہے، ایک دلیل کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. کہا کہ تعالی عن الحدود والغایات، حدود اور غایات قدیم یا حادث. ظاہری بات ہے کہ حادث اگر کو قدیم تو کان اللہ ولم یکن شیء معہ اس کے خلاف ہے. جی لازمی بات ہے حادث. جی جب حادث، حدود و غایات حادث، جی رب قدیم، جی تو اب رب کے لیے حدود و غایات ماننے کا مطلب کیا ہے کہ ذات باری تعالیٰ کو محل حوادث ماننا. جی. محل حوادث وہ حادث. جی قدم باری عز اسمو کا انکار لازم آئے گا. معاذ اللہ من ذالک. جی اور مزید یہ بھی سمجھو نا، تغیر ہوگا. جی جی پہلے حدود و غایات سے منزہ تھا، حدود و غایات بنی تو اب حدود و غایات والا ہو گیا. جی پہلے منزہ تھا جی پھر حدود و غایات والا بن گیا. جی نہیں سمجھو بات؟ جی سر. تو یہ عقلی دلیل اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ حدود و غایات سے منزہ ہے. جی. سمجھے بات کو؟ جی. ایک اور بھی آپ نقلی دلیل بھی سمجھ لو. جی وہ ایک حدود و غایات عالمین میں ہے یا عالمین میں نہیں ہے. جی نہیں سمجھے؟ اگر کوئی عالمین میں نہیں ہے تو پھر ما سوی اللہ اتنا ہوئے نا. جی حالانکہ جمی ما سوی اللہ عالمین ہے، جی. عالم ہے. جی جی لازمی بات ہے کہ حدود و غایات عالمین سے، اللہ رب العالمین خود قرآن میں فرماتا ہے غنی عن العالمین. جی یہ نقلی دلیل ہے. جی حدود اور غایات یہ نقلی دلیل کے لیے میں نے نقلی دلیل پیش کی ہے. جی یہ عالمین سے ہے یا نہیں؟ اگر کوئی عالمین سے نہیں ہے تو یہ بات باطل ہے، کیونکہ جمی ما سوی اللہ عالمین سے ہے. جی یا تو معاذ اللہ تم حدود و غایات کو ذات باری تعالیٰ کا ما سوا نہیں مان رہے ہو. جی جمی ما سوی اللہ وہ کہ وہ عالمین سے ہے. جب جمی ما سوی اللہ عالمین سے ہے تو حدود و غایات بھی عالمین سے ہے. جب حدود و غایات بھی عالمین سے ہیں، رب خود فرماتا ہے کہ غنی عن العالمین، وہ سارے جہانوں سے غنی ہے. اب اگر تم کیا کہو کہ وہ حدود و غایات سے معاذ اللہ
موصوف ہے تو قرآن عظیم کی اس آیہ مقدسہ کا، اور اس طرح کی اور بھی آیات ہیں، میں نے فقط ایک کی طرف اشارہ کیا. یہ نقلی دلیل بھی آ گئی ہے اور عقلی دلیل بھی آ گئی ہے. سمجھے؟ ارکان جمع رکن کی اجزاء، ٹھیک ہے، جو ذی اجزاء ہو جی وہ احد نہیں ہے. جی سمجھے بات؟ وہ احد نہیں ہے، وہ ایک نہیں ہے، وہ مجموعہ ہے. جی رب نے فرمایا قل هو اللہ احد. اور ویسے بھی جو مرکب ہے وہ قدیم نہیں ہو سکتا، وہ اپنے اجزاء کی طرف محتاج ہے نا، جو محتاج ہے وہ قدیم نہیں، وہ حادث ہے. لہذا تعالی عن الارکان والاعضاء، توجہ ہے، اعضاء سے بھی منزہ ہے. کیوں؟ اعضاء خواص جسم سے ہیں، جی اعضاء خواص جسم سے ہیں، اور جسم کیا ہے؟ وہ حادث ہے. اگر جسم کی مانند اس کو مانتے ہو تو پھر تشبیہ لازم آئے گی. بات سمجھے؟ تو لہٰذا تعالی عن الارکان، تعالی عن الاعضاء، منزہ ہے حدوں سے، آیتوں سے، اجزاء سے، اعضاء سے، ادوات سے. لا تحویہ الجہات الست کسائر المبتدعات. شش جہات، جی کیا؟ جبین، شمال، خلف، قدام، فوق، تحت. شش جہات کا اس سے منزہ ہے. یہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، نہ کیے ہوئے. جی وجہ ہے دلیل یہ کہ اگر شش جہات چلیں، آپ یہ دلیل سمجھیں کہ شش جہات عالم سے ہیں، عالم سے نہیں ہیں. جو بات وہاں پر ہم نے حدود و غایات پہ بات کی، کوئی دلیل پہ نہیں یہاں پر دی جائے. شش جہات عالم سے ہیں، عالم سے نہیں ہیں. یقیناً عالم سے، جب عالم سے وہ کہتا ہے غنی عن العالمین. دوسری دلیل یہ ہے کہ شش جہات حادث یا قدیم، لازمی بات ہے کہ حادث. جب حادث ہے تو ذات بری عز اسمہ، وہ شش جہات کے کو پیدا کرنے سے پہلے وہ قدیم ہے. شش جہات حادث، جب یہ حادث ہے تو اب اگر شش جہات اس کو حاوی ہوں تو معاذ اللہ جو حوادث ہیں ان کا قیام باللہ لازم آئے گا. ذات باری تعالیٰ کا محل حوادث ہونا لازم آئے گا. جو محل حوادث ہے وہ قدیم نہیں، وہ حادث ہے. اور دوسری خرابی جو میں پہلے بیان کر چکا کہ جب شش جہات نہیں تھی، وہ جب بھی تھا. شش جہات ہوئیں تو اب کیا چیزیں، کیا یہ شش جہات نے اس کا احاطہ کر لیا، معاذ اللہ تغیر لازم آئے گا. یہ ساری خرابیاں یہ دلالت کرتی ہیں کہ وہ ان چیزوں سے منزہ ہے. کسائر المبتدعات، باقی مبتدعات کی مانند. مبتدعات کے معنی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ بھئی باقی اہل بدعت نے جو چیزیں منسوب کر لی. سمجھے نا؟ مبتدعات کے معنی آپ یہ بھی کر سکتے ہو جو باقی اہل بدعت نے باقی جو چیزیں منسوب کر لی ہیں، رب ان سے منزہ ہے. جو معنی بھی کر سکتے ہو. اور مبتدعات کے معنی مخلوقات اور مخترعات اور حوادث کر لو. یعنی لا تحوی الجہات الست کسائر الحوادث، جیسے باقی حوادث سے منزہ ہے ایسے ہی یہ جہات ستہ یہ بھی حادث ہیں، ان سے بھی منزہ ہے. دونوں معنی کی جا سکتے ہیں. بات سمجھے؟